بسم اللہ الرحمن الرحیم الاشارات و تنبیہات، یہ ابو السینہ کی کتاب ہے. اس کے نویں مرحلہ کی یہ 19ویں فصل ہے. اور پہلے اس سے جو پچھلی فصول تھیں ان میں ابو السینہ نے عرض کیا کہ سلوک کے یہ جو عرفان مقامات العارفین ہے اصل موضوع، اس میں سلوک گنوائے تھے. پہلا سلوک وہ کیا تھا؟ من الخلق الی الحق. اس کے 3 مراتب گنے تھے. کون کون سے؟ پہلا تھا وقت، کہ کبھی کبھی اس کا پر تجلیات ہوتی ہیں، پھر اس کو سکون آتا ہے ایک دنیا میں، اور آخر میں جو وصال ہوا تھا. پھر ان کے سب کے تین مراتب ہیں، اس کی ابتدا، اس کا وسط اور اس کا انتہا. تو یہ 9 مراتب جو من الخلق الی الحق. تو یہاں سے اب اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے، سلوک ثانی. یہ جو دوسرا سلوک ہے یہ من الحق کے، جو حق تک تو پہنچ گیا، اب من الحق کے الی الحق. اب حق کے اندر سفر ہے، اس لیے اس کو دوسرا نام دیا جاتا ہے فی الحق. اب جہاں سے ابتدا کی ابو علی سینا نے، اس نے وہ پرانے مراتب گنائے ہیں. تو کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ یہ جو پہلا سفر تھا اس میں کیا تھا؟ اس میں تخلیہ. یہ جو دوسرا سفر ہے اس کو کہتے ہیں تحلیہ. مراد کیا ہے؟ تخلی خالی سے نکلا ہے، یعنی اپنے آپ کو خالی کرنا، پاک صاف کرنا. جو ما سول حق ہے، وہ تمام توجہات، التفات، جو رغبات ہیں جو اس عالم میں ما سول اللہ کے سوا جتنی بھی رغبتیں ہیں ان کو اپنے آپ سے منقطع اور جدا کر لینا. اور اس کی ابتدا زہد سے ہوئی تھی. زہد کی تعریف بھی یہی کی تھی کہ اپنے قلب سے تمام چیزوں کی محبت کو نکال دیں. اب وہ چاہے ہوں یا نہ ہوں تب بھی شکر، نہ ہو تب بھی شکر، جیسا کہ حضرت ایوب کی بھی مثال دی تھی. تو پہلا مرحلے میں تخلیہ ہوتا ہے، اپنے آپ کو ہر وہ چیز جو محبوب کو ناپسند ہو اس سے اپنے آپ کو عاری اور خالی کرنا. اور دوسرا مرتبہ ہوتا ہے تحلیہ، یعنی آراستہ کرنا ان چیزوں سے، ان صفات سے جو اس محبوب کو پسند ہے. اور محبوب کون ہے؟ وہ پہلے ہی بتایا تھا کہ اس کا محبوب انسان کا وہ ذات حق ہے، اس کے علاوہ کوئی اور شے نہیں ہے، یا دوسرے الفاظ میں صفات حق کہہ لیں. تو دونوں میں سے ایک چیز نہیں، یہ کہ ایک چیز کر لے اور ایک چیز رہنے دے. کہ جو انسان ہے وہ لباس، گندا لباس اتار دے، تو اب وہ کون سا لباس پہنے گا جو اس کے محبوب کو پسند ہوگا. تو لباس پہننا بھی اپنے آپ کو پھر آراستہ کرنا بھی ہے. خود آپ بدنی لحاظ سے دیکھ لیں، یہ روحانی ہے یا نفسی ہے اعتبار. اگر اس کو بدنی اعتبار سے بھی آپ دیکھیں گے تو اس میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ بدن کو پہلے بیماری سے دور کیا جاتا ہے، بیماری سے بچایا جاتا ہے. جب بیماری انسان سے دور ہو جاتی ہے، چاہے دوا ادویات جس کی ذریعے سے بھی ہو، چاہے کچھ ریاستیں کرنی ہو بدنی، تو پھر اس کو غذائیں کھلائی جاتی ہیں تاکہ اگر وہ کمزور ہو چکا ہے تو اب وہ غذائیں کھائے گا تو کبھی ہوگا. تو پہلے کو کہتے ہیں بچنا، نکی، نکاوت. اور دوسرا ہے تقی، یعنی اس سے مل جانا، وقا یقی سے نکلا ہے. تو بدنی لحاظ سے بھی ایسے ہے. اور خود دوسرے الفاظ میں اگر آپ دیکھیں تو جو اگر ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو پہلے کیا کرتے ہیں؟ لا الہ، پہلے نفی کرتے ہیں محبوب کی، غیر کی. اللہ کا جو بھی غیر ہے وہ الہ نہیں ہے. پھر مگر کون الہ ہے؟ مگر اللہ تعالیٰ. پھر اس کو ماننا بھی یہ نہیں ہے کہ کسی کی نفی کر کے کافی ہے، نہ پھر کسی اور چیز کو ماننا بھی ہے. تو پہلے نفی ہے، پھر اثبات ہے. پہلے اس کے غیر کو نکالنا ہے تو یہ وہ ہو گیا تخلیہ. پھر اللہ تعالیٰ کو قبول بھی کرنا ہے، اس کو ماننا بھی ہے، تو یہ اثبات ہے. تو تخلیہ کے بعد تحلیہ بھی ضروری ہے. تو پہلے 9 مراتب تھے، وہ تخلیہ تھا. وہ ہم نے عرض بھی کیا تھا کہ مثالوں کے ذریعے سے کہ اپنے آپ سے ما سوی اللہ کے علاوہ جو بھی جذبات، التفات، محبتیں، قربتیں، رغبتیں، ان کو جو ما سوی اللہ ہیں ان کو اپنے سے ہٹانا اور دور کرنا.
زہد میں یہی عارف کا زہد، جب ہٹا لیا تو اس کے بعد اب اگلا سفر شروع ہوتا ہے، وہ سفر شروع ہوتا ہے حق تعالیٰ سے، حق تعالیٰ میں تو اسی کے بارے میں بتاتا ہے کہ جب حق میں انسان پہنچتا ہے تو یہ جم کے مرتبے میں پہنچ جاتا ہے۔ یہ جم کا مرتبہ کیا ہے؟ یعنی جمی الصفات، تمام صفات جہاں پر جم ہوتی ہیں، جب مثال اس میں اللہ ہے، وہ تمام صفات کا جامع ہے، تو تم جمیع صفات جب اس مرحلے میں پہنچتا ہے تو وہ عارف کیا دیکھتا ہے؟ وہ دیکھتا ہے کہ چاہے ارادہ ہو، چاہے علم ہو، چاہے قدرت ہو، چاہے مشیت ہو، ہر ارادے کو وہ دیکھتا ہے کہ کل ما سوی اللہ، اس کل تمام عوالم کا اور ان کی مخلوقات کا ارادے کو وہ غرق دیکھتا ہے، کس میں؟ اس اللہ کے ارادے میں، وہ لا محدود ارادے میں تمام ارادے غرق ہیں، وہ وہاں پہ ہر ارادے کو دیکھ لیتا ہے۔ اور پھر علم کو دیکھتا ہے کہ کل مخلوقات کا علم اس علم الہی میں مستغرق ہے، غرق ہوا ہے۔ پھر اگلے مرحلے میں وہ دیکھتا ہے کہ تمام مخلوقات کی قدرت، یعنی اللہ کی قدرت کس پر چلتی ہے؟ مقدورات، کل مقدورات کی جو قدرت ہے اس قدرت میں وہ جامع ہے، پائی ہوئی ہے۔ اس مرحلے میں وہ جب پہنچتا ہے جم کے مرتبے میں، وہ صفات حق، تو وہ ان ساروں کو کیا دیکھتا ہے کہ وہ مستغرق دیکھتا ہے، کس میں؟ ذات حق تعالیٰ میں مستغرق دیکھتا ہے۔ پھر وہ کہاں پہنچتا ہے؟ وہ جم سے، صفات سے جم کے وہ اس واحد ایک ایک کے مرتبے پر پہنچتا ہے۔ جب وہاں پر وصال ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ وہاں پر جا کر ایک وقفہ ہے، ایک ٹھہراؤ ہے، ایک سکونت ہے، وہاں پہ جا کے وہ ٹھہر جاتا ہے۔ اور اسی پر احادیث ہیں۔ اب انسان عارف جب اس کا وصال ہوا، وصال حق تعالیٰ، جب فی الحق میں وہ سفر ہوگا تو پھر اس پہ احادیث ہیں۔ کون سی احادیث ہیں؟ دو قسم کی احادیث ہیں۔ ایک قسم کی احادیث ہیں، ان کو کہتے ہیں قرب فرائض و قرب نوافل۔ قرب ایک ہوتا ہے قرب فرائض، انسان جب فرائض کو ادا کرتا ہے تو ایک ایسی اللہ تعالیٰ سے قربت نصیب ہوتی ہے۔ اسی طرح جب نوافل مستحبات کو ادا کرتا ہے تو ایک قرب نصیب ہوتا ہے۔ تو قرب نوافل میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ میں بندے کی آنکھ ہو جاتا ہوں، میں بندے کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ افعال کرتا ہے، میں اس کے رجل پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ خود حدیث ہے کہ میں کیا ہو جاتا ہوں؟ اس کی بصر ہوں، یبصر بے، جس کے ذریعے سے وہ دیکھتا ہے، اور میں اس کی سم ہو جاتا ہوں، یسمع بے، جس کے ذریعے سے وہ سنتا ہے، اور میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ فعل کو انجام دیتا ہے، ورجل ہوں، میں اس کے پاؤں ہو جاتا ہوں، یمشی بہا، جس کے ذریعے سے وہ چلتا ہے۔ یہ خود حدیث ہے۔ یہ حدیث صرف ہمارے فرقے میں نہیں، فقہ میں نہیں، بلکہ دوسرے فقوں میں بھی، صحیح بخاری میں بھی ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے، خود ہماری احادیث میں بہار میں بھی یہ روایت ہے۔ اور پھر قرب فرائض کا مرحلہ وہ ہوتا ہے جس میں بندہ آنکھ ہو جاتا ہے۔ پہلے مرحلے میں اللہ کہتا ہے کہ میں بندے کی آنکھ، کان، ہاتھ اور پاؤں ہو جاتا ہوں۔ اس مرحلے میں بندہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پاؤں ہو جاتا ہے۔ بندہ وہی کرتا ہے جو خدا چاہتا ہے، جو خدا کا ارادہ بندہ وہی کرتا ہے، اسی چیز کو دیکھتا ہے جو اللہ کا ارادہ ہے، اللہ جس کو دیکھنا چاہتا ہے، اور سنتا وہی ہے جو اللہ سننا چاہتا ہے، وہ اس کے علاوہ غیر کرتا ہی نہیں ہے۔ یہ دونوں اس مقام و مرتبے میں انسان، یہ جس طرح کے احادیث میں وارد ہوا ہے کہ یہ اصول کافی میں ہی توحید کے باب میں کہ مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے، انا ید اللہ و انا عین اللہ، بندہ، یہ دوسرے قرب فرائض، میں اللہ کا ہاتھ، میں اللہ کی آنکھ۔ حالانکہ یہ مرتبہ عموم اور رفع کے لیے الگ ہے، جو قبلۃ العارفین ہے اس کے لیے وہ حقیقی مرتبہ ہے، مطلق کا مرتبہ ہے، یہاں پہ مقید ہے افراد عرفا میں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ انا ید اللہ ہے، میں اللہ کا ہاتھ ہوں، انا عین اللہ ہے، میں اللہ کی آنکھ ہوں۔ صرف یہاں تک ہی نہیں، انا جنب اللہ ہے، اور پھر آخر میں انا وجہ اللہ ہے،
انا باب اللہ ہے، میں ہی وہ دروازہ ہوں اللہ کا۔ پھر دوسری حدیث میں انا وجہ اللہ بھی ہے، بہت ساری حدیث ہیں۔ تو یہ مرتبہ جم کے مرتبے میں عارف ہر چیز کو اللہ کے ارادے، علم اور قدرت میں مستغرق پاتا ہے، غرق پاتا ہے۔ تو یہی دو باتیں متن میں لکھی ہوئی ہیں، العرفان مبتدئ من تفریق و نفذ و ترک و رفض۔ تو یہ عرفان کی ابتدا جو پچھلے مراحل میں عرض کر چکا ہے، تفریق کرنا کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلا تفریق کرنا یعنی فرق ڈالنا، یعنی دوسرے الفاظ میں کہیں کہ فصل، یعنی وہ چیز جو اس کی ذات اور اس کے ما سوا، ذات حق تعالیٰ اور ما سوا اللہ کے درمیان ایسا فاصلہ ڈالنا کہ ان دونوں میں کسی قسم کا آپس میں لنک نہ رہے، فرق ڈال دینا، جدائی ڈال دینا۔ عرفان کی ابتدا ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، یہیں سے ہوتی ہے، ما سوا کو الگ کر دے۔ ونفذ، اور جھاڑنا، جھاڑنا یعنی جس طرح کپڑے سے آپ میل کچیل کو جھاڑتے ہیں، مٹی لگی ہو ایسے جھاڑتے ہیں تو مٹی اڑ جاتی ہے۔ وہ ترکن، ترک یعنی یہ بھی اس کے معنی میں ہے، لیکن ایسے ترک کرنا کہ اب وہ آپ کے ساتھ اس کا کوئی لنک نہ رہے، بالکل کہتے ہیں نا کسی سے ترک تعلق کر لیا، ترک کر لینا، چھوڑ دینا۔ جیسے انسان پودا ہے تو جھاڑیاں اس کی گروتھ میں رکاوٹ ہوتی ہیں، علم عرفان میں جو چیزیں رکاوٹ ہوتی ہیں جڑی بوٹیوں کی طرح ان کو اکھاڑ کر پھینک دے تاکہ وہ پودا یعنی جو انسان ہے اس کو اس کی جو منازل ہے اس کو طے کرنا آسان ہو جائے۔ ورفض، رفض بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ رفض یعنی جدا کرنا، اور وہ چیزیں جو مہمل ہوں یعنی جن کی اہمیت نہ ہو ان کو بغیر اہم قرار دینا۔ ممعن فی جمع، جب یہ کر لیتا ہے، یہ سب کے سب مرتبے کون سے ہیں؟ یہ تخلیہ کے مراتب ہیں، اب سے پہلے یہ وضاحت کر چکے ہیں۔ اور پھر وہ گہرائی میں، کس چیز کی گہرائی میں؟ فی جمع، فی جمع، بعض جو حسن زادہ عاملی نے لکھا ہے کہ دوسری کو ان کی جو کتاب کے متن میں جمی بھی لکھا ہے، ممعن فی جمیع، اور وہ کیا ہوا؟ جمی اس صفات ہے۔ یہاں پہ اگر جم بھی آئے تو معنی اور مراد وہی ہے کہ جم کا مرتبہ، جہاں پہ ساری اللہ تعالیٰ کی صفات جم ہوتی ہیں، اکٹھی ہوتی ہیں، وہاں اس گہرائی میں با ہوا جم و صفات رہتی۔ یہ جم کیا ہے؟ یہ جم صفات حق کا جامع ہے، تمام صفات کا جامع مقام و مرتبہ ہے۔ اور وہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ جب انسان وصل کے بعد سلوک سفر کرتا ہے اس حق میں، لذات المریدۃ، کس کے لیے؟ مرید کی ذات کے لیے، کیونکہ وہ وہاں پہ اب پہنچ چکا ہے، لیکن بالصدق، صداقت کے ساتھ۔ یہاں سے تو ابتدا ہو گیا العرفان مبتدئ، اور پھر منتہن کہاں پہ ہوتی ہے؟ اس کی انتہا کہاں پہ ہوتی ہے؟ الی الواحد، وہ ایک واحد، جم کا مرتبہ جہاں پہ اللہ تمام صفات کا جامع ہے، اس ایک میں وہ کہتا ہے پھر یہاں پر یہ ٹھہراؤ، اس سے آگے ہے نہیں۔ وحدت جہاں پر کامل ہو جاتی ہے تو یہاں پر ایک ٹھہراؤ ہے، ایک سکونت ہے، ایک پڑاؤ ہے، ایک بسیرا ہے یہاں تک پہنچ کر۔ یہ فصل ہے 19ویں۔ اب اس سے اگلی فصل میں مزید وضاحت بتائے گا کہ جو فی الحق میں سفر میں اس کا اظہار کرنا مشکل ہے الفاظ کے ذریعے سے، وہ انشاءاللہ اگلی فصل میں، والحمدللہ رب